عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے۔ وہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہوتی ہے۔ رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ دکھ بری داستان بہت دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن سارے مسئلے نہیں حل کرتا، کیونکہ اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جس میں نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا محبت، اعتماد، عزت و احترام، خلوص سے بھی اپنے نہیں بنتے۔ شاید انہیں محبت کی طلب نہیں ہوتی، بس اپنی وقت گزاری کی عادت پوری کرنے کے لیے لوگوں کی شکل میں کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ تعالیٰ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، بے شک وہ رحیم و کریم ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام تر رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا پھر غم کے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ اس قدر تھک گیا ہوں دنیا سے کہ اب تو بس اتنی سی خواہش ہے، کوئی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیے، لیکن جھک کر عزت اور محبت نہ مانگیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں، جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو، لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی بھی اس انسان سے رشتہ باقی ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں پر عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ جس مرد اور عورت کو ہر کسی سے بات کرنے کا چسکا پڑ جائے وہ کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکھی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکھا نہیں رہنے دیتی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ خدا سے اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں۔ غریب کے خواب بھی غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔
تو کیوں نہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اللہ سے مانگ لیں جو سب چیزوں کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ گزارا کرتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی اور ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور ہے کون؟ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں۔ میں دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کو میرا بار بار مانگنا، بار بار رونا، بار بار گڑ گڑانا اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ مجھے کچھ نہ بھی دے تو احسان کرے گا، اور دے تب بھی احسان ہوگا۔ بے شک وہ بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ باری تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا پھر مہینوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھے اور گھٹیا لوگوں کی پہچان کرنی ہو تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ صرف عزت دیں، جو جیسا ہوگا خود بخود سامنے آ جائے گا۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں، بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ جب عورت کسی کے لیے روتی ہے تو اس انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، مگر جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت اس کے لیے اس کی دنیا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ سونے کی خواہش نہیں جاگتی، اور جس کے ساتھ سونے کی طلب جاگے پھر کسی اور کا سایہ بھی وہ وجود کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے میں اگر انچاہا انسان زندگی اور وجود پر آ کر قابض ہو جائے تو لڑکی زندہ لاش بن جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے گھٹن زدہ انسانوں کی اس بستی میں ہر دوسری عورت لاش ہے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی مان جائے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔